يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اور ہر قسم دی بڑیائی اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت بامقدس ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، دستگیر. مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. سامعین محترم، بات یہ چل رہی سی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتاں عطا فرمائیاں، ایسیاں 3 نعمتاں کہ جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ڈاڈی پوچھ گچھ کرنی. جیڑیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر منگیا عطا فرمائیاں. وہ 3 نعمتاں، پہلی نعمت کان، دوسری نعمت اکھاں اور تیسری نعمت انسان دا دل. انسان نے انہاں دا رب کو سوال نہیں سی کیتا، لیکن یقین دی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتی ہیں. تو ہن انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ بھی بڑی ڈاڈی کرنی. تے بعد اسی یہ کیتی سی کہ اکھاں دا صحیح استعمال کیے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کریں گے کہ اکھاں دا غلط استعمال کی، اکھاں دا برا استعمال کی. اکھاں دے برے استعمال دے اندر سب تو پہلی چیز آندی ہے غیر محرم عورت دی طرف دیکھنا یا غیر محرم مرد دی طرف دیکھنا. اس دے متعلق اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ غیر محرم دی طرف دیکھنا، عورت دیکھے یا مرد دیکھے، فرمایا اے اتنا خطرناک اور مہلک گناہ ہے کہ اس گناہ نو اکھاں دا زنا قرار دیتا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرِ،
آپ نے فرمایا کہ اکھاں دا زنا غیر محرم دی طرف دیکھنا، صرف انسان غیر محرم دی طرف دیکھے تو اس نو اکھاں دا زنا قرار دیتا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظر ایک ایسی چیز ہے، یہی پھر زنا دے رستے ہموار کر دی۔ سب تو پہلے نظر، یہی انسان نو یہ غلط ہوئے، غلط نظر ہو جاوے تو پھر یہی اس دی نظر اس نو برائی تک لے کے جاندی ہے، زنا تک لے کے جاندی۔ تفسیر اضواء البیان کے اندر لکھیا ہے فَالنَّظْرُ بَرِيدُ الزِّنَا، کہ نظر اے زنا دی ڈا کے مراسلہ ہے۔ مطلب کی ہے کہ نظر او چیز ہے کہ جس دے ذریعے زنا دی دعوت دیتی جاتی ہے۔ سب تو پہلی چیز اس واسطے اکھاں دا غلط استعمال، سب تو پہلی چیز کہ غیر محرم دی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر دیکھاں گے یہ اکھاں دا غلط استعمال ہے، اکھاں دا زنا قرار دیتا گیا۔ اور ایک عربی شاعر فرماندے رہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فوعد فلقاء، کہ نظر اگر غیر محرم دی طرف اٹھے اس کا نقصان کی ہوندا ہے کہ نظرۃ سب تو پہلا نظر پیندی، فابتسامۃ پھر مسکراہٹ ہوندی، فسلام پھر سلام ہوندی، فکلام پھر گل بات ہوندی، فوعد پھر وعدہ لیا جاندہ ہے، ولقاء پھر ملاقات کی جاندی۔ یہ ساری گل کتوں شروع ہوئی؟ نظر تو۔ نہ غیر محرم دی طرف نظر پوے تے نہ اتنے تک گل پہنچے۔ اس واسطے اکھاں دا سب تو برا استعمال پہلے نمبر تے یہ ہے کہ انسان اپنی نظر دی حفاظت نہیں کرتا۔ غیر محرم دی طرف دیکھنا یہ اس کا سب تو پہلا غلط استعمال۔ اور اس دے متعلق اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دے گھر دے اندر چاہے دروازے دے اندر سوراخ دے اندروں اگر وہ جھانکدا ہے نا، صرف کسی دے گھر دے اندر صرف جھانکدا ہے، تو اسلام نے اس نو اجازت دیتی انہوں نے کہ اس بندے دی اکھ پھوڑ دو۔ صرف دیکھنا، غیر محرم دی طرف دیکھنا اتنا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ وہ اکھ کے جس دی دیت 50 اونٹ رکھی گئی، جس دی دیت 50 اونٹ جس دی دیت ہے، تو اس قیمتی اکھ دے متعلق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نو اجازت دے کہ اس دی اکھ پھوڑ دیتی جائے، جڑا بندہ بغیر اجازت کسی دے گھر دے اندر جھانکدا ہے۔ اس واسطے یہ جڑی جھانک پھوڑ، یہ جڑا نظراں دا جھانکنا ہے، یہ اتنا ساڈے معاشرے دے اندر ہو چکا ہے کہ اس نے ساڈے معاشرے نو اپنی لپیٹ دے اندر لیا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے۔ اس واسطے اپنی نظر دی حفاظت کرنی سب تو پہلی چیز، کسی غیر محرم عورت یا کوئی عورت غیر محرم مرد دی طرف نہ دیکھے۔ اگر اسی دیکھ رہے ہیں تو یہ ساڈا سب تو برا استعمال ہے، سب تو پہلے نمبر تے ساڈا اکھاں دا غلط استعمال ہے۔ دوسرے نمبر تے اکھاں دا غلط استعمال یہ ہے کہ ان اکھاں دے نال فحاشی، ڈرامے، فلماں دیکھیاں جائیں۔ یہ اکھاں دا غلط ترین استعمال، برا۔ فلم اور ڈرامے بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ریانی، جھوٹ، گندیاں محبتاں تے گندیاں دوستیاں انہاں تے مشتمل ہوندی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی عطا کرتا اس قیمتی نعمت نو انہاں شیطانی چیزاں دی طرف نہیں لگا۔ مہلک اور بہت بڑے گناہ نے یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، اور انہاں دی خرابی صرف یہی نہیں بلکہ انہاں دی خرابی یہ ہے کہ یہ چیزاں تصویراں تے مشتمل ہیں، اور جس گھر دے اندر تصویر ہوئے اس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل نہیں ہوتی۔
لیکن اج یہ پلید شوق ساڈے گھراں دے اندر اتنا اس دا اہتمام کیتا جاتا ہے کہ گھر دے اندر کیبل ڈش ٹی وی اور ہون تے میرا خیال انہاں چیزاں دی ضرورت ہی نہیں، صرف ایک وائی فائی لگواؤ تے پورے گھر نوں بے حیائی تے لگاؤ۔ ایک وائی فائی انٹرنیٹ گھر دے اندر جتنے افراد نے اس تو زیادہ گھر دے اندر موبائل ہوندے، کئی بندیاں نے دو بھی رکھے ہوندے، ایک نہ گزارا نہیں، تے او دے تو کی کیتا جاتا ہے؟ گھر دے اندر ہی شیطانی آلات انہاں نوں رکھ کے شیطانیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اچھا، سب تو بڑی بات کہ گھر دے اندر اسی مسجد البیت نہیں بنائی، کہ گھر دے اندر اسی کوئی ایسا چھوٹا جا کمرہ مختص نہیں کیتا ہوندا کہ جس دے اندر گھر والے نماز پڑھن، مرد حضرات رات کو اٹھ کے اس مسجد دے اندر اس کمرے دے اندر جا کے تہجد دی نماز پڑھن، گھر دیاں عورتاں اس کمرے دے اندر نماز پڑھن، وہ اسی مسجد البیت نہیں بنائی، لیکن گھر دے اندر اسی ٹی وی لاؤنج ضرور بنایا کہ جتھے سارے بہ کے بے حیائی ضرور ویکھاں گے۔ یہ سارے معاشرے دا حال ہے، یہ اکھاں دا غلط استعمال ہے، فلماں ڈرامے یہ دیکھنا، گندیاں محبتاں گندیاں عیاشیاں اور دوستیاں انہاں تے مشتمل ڈرامے اور فلماں دیکھنا سراسر حرام ہے۔ اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دیندا کہ ایک قیمتی اکھ کہ جس دے نال اسی قیامت دے روز اللہ رب العالمین اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنا چاہنے ہیں، اسی ان اکھاں دے نال اس طرح دا کام کری، اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دے۔ تیسری چیز اکھاں دا غلط استعمال، ناول اور افسانے پڑھنا۔ ناول اور افسانے کی نے یہ بھی گندیاں محبتاں تے مشتمل ہوندے، جھوٹیاں کہانیاں تے مشتمل ہوندے، اور انہاں ناول نگاراں اور افسانہ نگاراں دے اتے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ حضرت بلال بن حارث بیان کر دیں، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی زبان تو کلمہ خیر کے اندر، ایک بندہ اپنی زبان تو کلمہ خیر اچھی بات کے اندر، اور وہ بندہ اس اچھی بات دی اس دے درجات نو نہیں جانتا، اس دی قدر و منزلت نو نہیں جانتا، اور اس بندے دے اس ایک جملے دی وجہ تو اللہ رب العالمین اس بندے نو پسند کر لیتے، اپنی رضامندی اس دے اتے ثابت کر دیتے۔ اور اسی طرح ایک بندہ اپنی زبان تو غلط بات کرتا ہے اور اس غلط بات دی قدر و منزلت نو نہیں جانتا، اللہ رب العالمین اس بندے دی اس ایک غلط بات دی وجہ تو او دے اتے اپنی ناراضگی نو ثابت فرما دے۔ اور اس قسم دیاں افسانیاں دے اندر باتاں کرنا انہاں ناول نگاراں اور افسانہ نگاراں واسطے اللہ رب العالمین دی ناراضگی ثابت ہو چکی، جنہاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی سخت ناراضگی غیظ و غضب والیاں کہانیاں نے، یہ کہانیاں بدکاری زنا دے رستے دستیاں، اللہ تعالیٰ دی ناراضگی والے جس دے اندر کام دسے گے، ایسے ناول نگاراں واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی سخت وعید ہے۔ اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ گھر دے اندر شوہر بائی باپ اس نو دیوس بنان دی تربیت دیتی جاتی ہے، جی ہاں دیوس بنان دی تربیت دیتی جاتی ہے۔ دیوس کس نو کیا جاتا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی گھر دے اندر اپنی محرم عورتاں نو بے حیائی تو نہیں نہ روکدا، دیکھدا بھی بے حیائی کر دے لیکن روکدا نہیں، فرمایا وہ دیوس ہے۔ وہ کون ہے؟ دیوس
کہ جڑا اپنی گھر دے اندر اپنی ماں نو، اپنی بہن نو، اپنی بیوی نو، اپنی بیٹی نو غلط کماں دے اتے دیکھدا ہے، فحاشی دے اندر دیکھدا ہے، غلط کام کردیاں دیکھدا ہے، انہاں نو نہیں روکدا، فرمایا وہ دیوس۔ اس واسطے یہ ناول افسانے بدترین قسم دا جھوٹ نے، اور صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث دے اندر اس جھوٹ نو انتہائی خطرناک جرم قرار دیتا گیا، انتہائی خطرناک جرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ایک لمبے خواب دے اتے، آپ دے لمبے خواب دے اتے مشتمل، جس دے اندر ایک شخص نو لٹایا گیا اور اس بندے دے اتے ایک شخص نو مسلط کیتا گیا۔ اون جڑا بندہ او دے اتے مسلط کیتا گیا، او بندہ کی کردا ہے، اس لیٹے ہوئے بندے دی وراچ نو چیردا ہے، سجے پاسے سجی وراچ نو چیردا ہے اور او دی گدی تک لے کے جاندا ہے، پھر او دے نک دے سوراخ نو چیردا ہے، او دے نتنے نو، اس نو بھی ایڈ تک چیر دیندا ہے، اس تو بعد او دی اکھ نو چیردا ہویا لے جاندا ہے اور اس دی اکھ نو بھی ساری نو چیر دیندا ہے۔ پھر اسی طرح ہی یہ معاملہ کھبے پاسے کردا ہے کہ اس دے بائیں وراچ نو بھی چیردا ہے، اس دے نتنے نو بھی چیردا ہے اور اس دی اکھ نو بھی چیردا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کیتا کہ یہ بندہ کون ہے؟ جبرائیل میکائیل کو سوال کیتا گیا کہ یہ بندہ کون ہے کہ جس دی پہلے سجی وراچ نو وغیرہ ساریاں چیزاں دیاں چیریاں جاندیاں نے، پھر کھپیاں چیریاں جاندیاں نے، اور اس اتنی دیر تک پہلے سجا پاسا دا ٹھیک ہو گیا ہوندا، پھر سجے پاسوں چیریا جاندا ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ کیڑا بد نصیب لوگ، کیڑا بد نصیب بندہ ہے کہ جس کو اتنی سخت سزا مل رہی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیتا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ وہ ہے کہ جس دا جھوٹ دور دراز تک پہنچتا سی، جس دا جھوٹ دور دراز تک پہنچ جاتا سی۔ ظاہر ہے یہ جھوٹ بندے تو بندے نال تے نہیں پھیلدا، یہ جھوٹ وہی ہے کہ جڑا فلماں دی شکل دے اندر، ڈرامیاں دی شکل دے اندر، افسانیاں دی شکل دے اندر اور کہانیاں دی شکل دے اندر، ڈائجسٹ دی شکل دے اندر، ناول دی شکل دے اندر جڑا کر دے اندر پہنچایا جاندہ ہے، دکاناں تے پہنچایا جاندہ ہے، اور لوگاں نو خریدن واسطے بھی آسانی ہوئے، تے ایسیاں کہانیاں تے مشتمل، یہ کہانیاں کی جھوٹی ہوندیاں تے انہاں تے مشتمل یہ ڈائجسٹ کہانیاں، افسانے، ناول یہ کر دے اندر پہنچتے ہیں، دور دراز تک پہنچ جاندے، تے انہاں لوگاں واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید سنائی کہ جس دا جھوٹ دور دراز تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اے او شخص ہے، اے او بد نصیب آدمی ہے۔ اس واسطے ایسی سزا اس بندے نو قبر دے اندر قیامت تک ملتی رہے گی کہ جیڑا بندہ جھوٹ تے مشتمل یہ کام کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ایسیاں چیزاں تو محفوظ فرمائے۔ چوتھے نمبر تے اکھاں دا غلط استعمال، کسے دی شرمگاہ نو دیکھنا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسے مرد دی شرمگاہ نو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسے عورت دی شرمگاہ نو نہ دیکھے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال وعید سنائی، آپ نے منع فرمایا۔ آج ہندا کی ہے، کئی کھیلاں دے اندر لوگ تقریباً ننگے ہو چکے ہوندے۔ مثال دے طور تے پہلوانی، کبڈی کی ہوندا ہے کہ چھوٹی جی رومالی صرف بندی ہوندی ہے، باقی ننگا ہی ہوندا بندہ۔ یہ کی ہے؟ سراسر اپنے جسم دی نمائش اس نو ظاہر کیتا جاندہ ہے۔
اپنے سطر نو ظاہر کیتا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی کلباں دے اندر اجتماعی غسل سوئمنگ پول دے اندر اتنے کی ہوندا ہے، عورتاں مرد بچے بڈھے جوان سارے نہا رہے نے، تے ہوندا کی یہ گرمیاں دے دن پتلے بریک کپڑے پہنے ہوندے، اگر پانی دے اندر ڈبی لگا کے آؤ تو وہ سارے کپڑے جسم دے نال چپک جاندے ہیں، جسم دا ایک ایک حصہ واضح ہو جاتا ہے، تو اس دے اندر کوئی کسی نو فرق ہی نہیں پیندا۔ یہ اپنے جسم نو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ نو ڈھانپن دا حکم دیتا ہے، اپنے سطر نو ڈھانپن دا حکم دیتا ہے، اس کی حفاظت کرنی۔ تسی اتوں اندازہ کر لو کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے نا، ٹھیک، شاید کسی تے ایسا وقت آ بھی جاتا ہوئے کہ کپڑے اس دے کول موجود نہیں، گرمیاں نے کچھا پایا ہے تے گوڈیاں تک گوڈے ننگے ہوندے نے، اس نال بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مرد دا سطر اس دے گوڈے تک قرار دیتا گیا۔ عورت دا تے سارا جسم ہی سطر ہے نا، مرد دے گوڈیاں نو ہی سطر قرار دیتا گیا۔ اگر اس دے گوڈے بھی ننگے نے نماز نہیں پڑھ سکتا تے اسی رومالی باندھ کے پہلوانی شروع کر دیں، وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس واسطے معلوم یہ ہوتا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا میں خلوت دے اندر اپنا سطر اتار سکنا، اپنا کپڑا اتار سکنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو حیا کی ہے، اللہ تعالیٰ حیا دا سب تو زیادہ حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ویکھ رہا نا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بغیر ضرورت بھی انسان کو کلیاں بھی خلوت دے اندر اپنا سطر نہیں اتارنا چاہیے، اور اپنی شرمگاہ بھی دیکھنا بلا ضرورت وہ غلط ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو بھی منع کیتا گیا ہے، بچنا چاہیے وہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن میاں بیوی وہ آپس دے اندر ایک دوسرے دا لباس نے، لیکن انہوں نے بھی حکم ہے کہ ایک دوسرے دی شرمگاہ نو دیکھن تو بچن، یہ اکھاں دی حفاظت واسطے ہے، یہ حیا واسطے ہے، اس واسطے اکھاں دا غلط استعمال ہے کہ کوئی بندہ کسی اب دوسرے بندے دی شرمگاہ نو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پنجواں اکھاں دا غلط استعمال، جھوٹا خواب دیکھنا، یعنی کہ جھوٹا خواب بیان کرنا، یہ خطرناک گناہ ہے، لوگوں کے اندر بری طرح رائج ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنے واسطے نا جھوٹے خواب اپنے کو کر لیتے، میں خواب دے اندر انج ویکھیا، میرے نال انج ہویا سی، وہ انج ہوتا انج ہو گیا انج ہو گیا، میں وہ ویکھ لیا اے ویکھ لیا۔ اور میرے بھائی میرے برادر، اپنی بڑائی نو ثابت کرن واسطے، اپنی بڑائی نو ثابت کرن واسطے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا۔ حدیث ہے کہ جو بندہ جھوٹا خواب سناتا ہے، جڑا انہیں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا ہی نہیں، اس بندے نو اس وقت تک عذاب دیتا جائے گا کہ جدوں تک وہ 2 دانیاں دی گنڈ نہ بن سکے۔ 2 دانیاں دی گنڈ نہیں جدوں تک مار سکتا، ادوں تک اس بندے نو عذاب دیتا جائے گا۔ فرمایا کہ نہ وہ گنڈ بن سکے گا تے نہ وہ عذاب ملے گا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹا خواب بیان کرنا۔ اور یقین کرو، ایک مکتبہ فکر دے 2 بڑے بڑے شیوخ الکرام، اپنے آپ نو اخوان والے، اپنے ہر بیان دے اندر کوئی نہ کوئی نواں خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے کہ حضور پاک نے منو خواب دے اندر دیدار ہویا تو انہاں منو انج آکھیا، اگلے دن وہ اگلا ود کے بیان کر دیندا ہے، منو حضور پاک دا دیدار نصیب ہویا تے حضور پاک نے منو انج آکھیا۔ اکثر کئی انٹرویو بھی سنے نے ٹی وی تے نظر آتے ہیں، وہ بندے اپنے آپ نو، جس بندے نے کدی نماز نہیں پڑھی
ਸਿਰਫ ਆਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। چھٹی چیز نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ نماز کے اندر حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوئے نا تو اپنے سجدے والی جگہ دے اپنی نظر نو جما کے رکھے، سجدے والی جگہ دے۔ تو اسی کی کرتے ہیں نماز کے اندر کدی ادھر دیکھنا، کدی ادھر دیکھنا، کدی انج دیکھنا، کدی ادھر، آسمان کی طرف بھی دیکھنا، سامنے دیکھنا، یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ حکم کی ہے، حکم ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہو تے اپنے سجدے والی جگہ تے اپنی نظر نو ٹکا کر رکھنا۔ اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ادھر ادھر ویکھن والے بندے دے بارے فرمایا کہ اے شیطان دی چھینا جپٹی، جویں کہ بندے کو کوئی چیز کھوئی دی نہیں، اس طرح اے شیطان دی چھینا جپٹی ہے کہ وہ بندے کو لو دی آ کے نماز نو کھوندا ہے، جڑا بندہ نماز دے اندر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز کے اندر دعا دے وقت اپنی اکھاں نو آسمان دی طرف اٹھان تو رک جان گے یا انہاں دی اکھاں نو اچک لیا جائے گا۔ اور فرماؤ توجہ دے نال سنیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگ نماز دے اندر دعا دے وقت، نماز دے اندر دعا دے وقت اپنی اکھاں نو آسمان دی طرف اٹھان تو یا رک جان گے تو یا انہاں دی اکھاں نو اچک لیا جائے گا۔ معلوم کی ہوندا ہے کہ نماز دے اندر بھی جدوں اسی دعا کر رہے ہیں، نماز ساری دعا ہے، نماز دے اندر تسی کھڑے ہو نا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، وہ بھی دعا ہے، اس وقت بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ یا رکوع تو کھڑے ہو کے اس وقت لوگ کئی دیکھتے ہیں، اس وقت بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو وہ لوگ رک جان گے یا انہاں دی اکھاں نو اچک لیا جائے۔ اس واسطے اور ظاہری بات ہے، ایک سمجھدار بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جدوں انسان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوتا ہے ان کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، سر جھکا کے، نظراں نو پست کر کے، آجزی دے نال، اور اتنا نرم دل بے بس ہو کے آجزی انکساری دے نال رب دے سامنے کھڑا ہونا چاہیے کہ اللہ سونیا تو سارا کچھ ہے، میں تے ککھ بھی نہیں، اللہ کو منگنا ہے تو پھر نظراں اٹھا کے کون منگتا ہے؟ کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز منگے نظر جھکا کے نہیں منگتا، اپنی نظروں پست کر کے نہیں منگتا، آجزی دے نال نہیں منگتا، تو رب کو آجزی نال نظر نیویاں رکھ۔ اس واسطے اکھاں دا ایک غلط استعمال ہے کہ اسی ادھر ادھر نماز دے اندر دیکھیں۔ ستواں اکھاں دا غلط استعمال کی، ستواں غلط اکھاں دا استعمال یہ ہے کہ کسی دے عیب تلاش کرنا، ٹو لگانا، یہ اکھاں دا غلط استعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان من عربی الربل استطاعت فی ارض المسلم بغیر حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بہت بڑا سود مسلمان بھائی دی عزت نو ناجائز طور تے پامال کرنا ہے، بہت بڑا سود ہے۔ سود دیاں 72 تو زیادہ شاخاں نے، توجہ فرماؤ بھائی، سود دیاں 72 تو زیادہ اس دیاں شاخاں نے، اور سب تو چھوٹی شاخ جڑی ہے نا، سب تو چھوٹی 72 درجے نے، سب تو نیچے والا سب تو چھوٹا درجہ وہ اتنا برا ہے کہ جویں انسان اپنی ماں دے نال زنا کرتا ہے، سود۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا سود ہے، بہت بڑا سود ہے کہ مسلمان دی عزت نو ناجائز طور تے پامال کیتا جائے۔ مثال دے طور تے کسے بندے دا عیب آ گیا ہے، پاویں یار دوست ہے پاویں کوئی پرایا ہے، کسے دا کوئی عیب اس نو مل گیا ہے یا انہیں کوئی غلط کام کیتا پتہ چل گیا
تو اس نو کی کرے؟ بلیک میل کرے، میرا فلانا کپ کر نہیں تو میں سارے دس دینا، انج کر نہیں تو میں فلانے نو دس دینا، میں محلے دے وچ تما دینا، تیرے پیو دی عزت نہیں رہنی، تیری نہیں رہنی۔ اس کی عزت نو ناجائز طور تے پامال کرنا بلیک میلنگ بھی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو کئی پھر بلیک میل کر کے بھی اپنے کام کروا کے بھی پھر ہی اس کی عزت نو پامال کرتے ہیں۔ یہ سب تو بڑا فرمایا کہ بہت بڑا سود ہے۔ اس واسطے کسی مسلمان بھائی دے عیباں نو ٹو لا کے اس سے عیب تلاش نہیں کرتے، اسی اپنی اکھاں دا استعمال ادھر کریں گے ان عیباں نو تلاش کرنے واسطے کہ جنیاں اکھاں دے نال اسی اللہ تعالیٰ دا دیدار کرنا چاہنے ہیں قیامت والے دن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرنا چاہنے ہیں۔ او اکھ کہ جس دی دیت اگر کوئی بندہ کسے دی اکھ نو ضائع کر دیندا ہے، اسلامی عدالت دے اندر فیصلہ چلا جاندا ہے تے جنہیں اکھ پھوڑی اس نو مجرم قرار دیتا جاندا ہے، تے پھر او دے کولوں پوچھا جائے ہاں بھائی تو اپنی دیت دینی ہے کہ اپنی اکھ ضائع کروانی ہے؟ اگر وہ دیت دینا چاہے تو 50 اونٹ ایک اکھ دے ضائع ہون دی دیت اسلامی عدالت اسلامی قوانین دے اس اکھ نو اسی ایڈا غلط کماں تے استعمال کریں۔ یہ انسان دا سب تو مہلک خطرناک ترین گناہ ہے، مسلمان بھائی دے عیباں نو تلاش کرنا۔ اور سب تو آخری بات، انسان قرآن و سنت تو اعراض کرتا ہے، یہ انسان دا سب تو بدترین اس دا اکھاں دا غلط استعمال۔ قرآن مجید دے اندر سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ میرے قرآن تو یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اپنیاں نظرہ نو پھیر لے گا، پیٹ کر لے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے نے میرے قرآن تو میرے ذکر تو اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، پیٹھ کر لی، کی ہوئے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سب تو پہلے نمبر دے اللہ تعالیٰ اس بندے دی کی کرن گے؟ معیشت نو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسرے نمبر تے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تو میرے سامنے اس بندے نو اندھا کر کے پیش کیتا جائے گا، اندھا ہوئے گا، آگے آکھے گا اللہ سونیا میں تے دیکھ سکتا سا، قال رب لما حشرتنی اعمى، آکھے گا اللہ دنیا دے اتنے رہ کے میں سارا کچھ دیکھ سکتا سا، لیکن آج قیامت والے دن میں تیرے حضور پیش کیتا گیا تے میری اکھاں دیکھ کیوں نہیں سکتیاں، میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ لما حشرتنی اعمى، اللہ تعالیٰ فرمان گے قال کذالک، اسی طرح اتتک آیاتنا، تیرے سامنے میری آیتاں پیش کی دیا گئی سن، قرآن نو تیرے سامنے سنایا گیا سی، حدیثاں سنایا گیا سن، درس دیتے گئے سن، جمعہ کے اندر خطبے دیتے گئے سن، تینوں سمجھایا گیا ہے، اصلاح کی دی گئی سی، لیکن تو کی کیتا؟ فنسیتہا، تو بلا دیتا، تو میرے قرآن تو میرے نبی دے فرمان تو اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، پیٹ کر لی، اج پھر میں بھی تیرے تو اعراض کر لیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرمان کے جی تو دنیا دے اتنے رہ کے میرے قرآن بھلا دیتا سی نا، اج میں بھی تینوں بھلا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن و حدیث تو اعراض کرنا یہ اکھاں دا سب تو زیادہ بدترین اس دا غلط استعمال ہے۔ اس واسطے یہ 8 چیزاں جڑیاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے، یہ صرف ایک چھوٹی جی مثال کہہ لوں، اس تو علاوہ ہزاروں ایسیاں قسماں نے کہ جنہاں نو اکھاں دا غلط استعمال قرار دیتا جا سکتا ہے۔ اپنی اکھاں دی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، ان اچھے کماں تے استعمال کرو۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی قیمتی اکھ کہ جڑی دور تک دیکھ سکتی، سورج نو دیکھ سکتے ہو نا، دیکھ دے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے
یہ طاقت کسی اور چیز دے اندر نہیں پائی. یہ اکھاں انسان بندے نے منگیاں سر رب کو نہیں منگی, اللہ تعالیٰ نے بغیر منگے عطا فرمائی. تو پھر انہاں اکھاں دا ہی غلط استعمال کریے. تو جڑی چیز جنی قیمتی ہوے وہ دے بارے پوچھ گچھ بھی اونی قیمتی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ بندہ موٹر سائیکل تے جان ڈیا تو کسی بندے دی فارچونر نو جا کے ٹکر مار دیتی جیپ نو, وہ بندہ کی کرے گا؟ اگر وہ نقصان ہویا وہ ہزاراں دے اندر, کئی ہزاراں دے اندر, لکھاں دے اندر بھی ہو سکتا ہے, اس کا نقصان وہ پرے گا. تو اگر ایک مہران نو مار دیتی جائے یا موٹر سائیکل بھی بج جائے پھر نقصان وہ بھی دفعہ دفعہ ہو جاتی گل. تو جیڑی نعمت انسان دی جتنی زیادہ قیمتی ہوئے او دے بارے انسان کو پوچھ گچھ بھی اتنی زیادہ ہوئی. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ پاک مینوں اور تانوں صحیح معنی دے اندر سمجھن دی قرآن و سنت نو سمجھ کے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.